بانی پی ٹی آئی کو، یعنی عمران خان، نام بھی تو لیا کرو یار، یہ بانی پی ٹی آئی کیا ہوتا ہے؟ عمران خان کو رہا ہونا چاہیے، وہ سیاسی قیدی ہیں، تمام سیاسی قیدیوں کو رہا ہونا چاہیے، اور پی ٹی آئی کو بھی ازسر نو اپنے پورے طرز عمل کا جائزہ لینا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں یہ سارے معاملات پیدا ہوتے ہیں۔ پارٹیوں کو اس سے نکلنا چاہیے کہ جب وہ مشکل میں ہوں تو اسٹیبلشمنٹ مردہ باد، اور جب ڈیل ہو جائے تو اسٹیبلشمنٹ زندہ باد۔ شکریہ۔ اب جو حکومتوں کے تختے الٹنا ہے، تو وہ اب تک تو وہ جھوٹ بول کر، پروپیگنڈا کر کر اس وقت لوگوں کو بیوقوف بنا کے رکھا تھا، اب تو خود امریکی عوام کو سمجھ میں آ گیا کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ سلوک کیا کیا ہے۔ لہٰذا امریکہ اب ایک زوال پذیر اور ڈھلان والی قوت ہے، اور میں پاکستان کے حکمرانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اب اس ڈھلان والی قوت کے ساتھ زیادہ چاپلوسی کی ضرورت نہیں ہے۔ قومی وقار کے ساتھ کام کریں اور ڈٹ کر اپنا موقف بیان کریں۔ پیس بورڈ سے باہر آئیں، غزہ پیس بورڈ سے، یہ نام نہاد جعلی پیس بورڈ ہے، اس میں کوئی پیس ویس نہیں ہے۔ اگر پیس پیش نظر ہوتا ڈونلڈ ٹرمپ کے تو ایران پر بچیوں پہ حملہ نہ کرتا۔ تو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں، اور ان بچوں کی تربیت کا، ان کی تعلیم کا، قرآن سے جوڑنے کا، اس کا شوق دلانے کا، اور مقابلہ اور مسابقت، بچوں میں یہ بہت ہوتا ہے کہ وہ مسابقت میں آگے بڑھتے ہیں، اس کی چیزوں کو آگے بڑھائیں۔ جماعت اسلامی اس وقت اس ملک کی سب سے بڑی ضرورت ہے، پہلے بھی تھی، اب بھی ہے، آئندہ بھی رہے گی، لیکن اس کی یہ ضرورت صرف اس طرح پوری نہیں ہوگی۔ لوگوں کو سمجھا لیں، اچھی طرح سے بتا دیں، جتنا وقت گزارو گے اور جماعت اسلامی کے ہاتھ میں اقتدار نہیں ہوگا، اختیارات نہیں ہوں گے، اتنا ہی معاشرہ تباہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ہمیں اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے، یہ ہمارے ملک کے لیے، ہماری نسل کے لیے ضروری ہے کہ جماعت اسلامی یہاں پر اختیار اور اقتدار میں آئے، اور عوامی رائے کے ذریعے سے آئے۔ ہم سازشوں کے ذریعے نہیں آنا چاہتے، ہم اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے نہیں آنا چاہتے، ہم ایسے کسی طریقے سے نہیں آنا چاہتے جس میں ہمارا کام ان پارٹیوں کی طرح ہو کہ بٹن دباؤ تو ایک طرف اور دوسرا بٹن دباؤ تو دوسری طرف چلے جائیں۔ ہم عوام کی تائید سے اور اللہ کی مدد سے برسر اقتدار آنا چاہتے ہیں، اور عوام کو اب یہ فیصلہ کرنا پڑے گا، ورنہ ہم مزید برباد نہیں ہو سکتے۔ ان ہاتھوں میں اپنی نسل کو نہیں دے سکتے جو ہمیں شیطان کی طرف لے کر جاتے ہیں، جو ہماری نسلیں برباد کر رہے ہیں، جو ہماری معیشت کو کھا رہے ہیں۔ کوئی مشکل وقت آتا ہے، سارا ملبہ عوام پہ ڈال دیتے ہیں۔ ایک مثال ہے پیٹرول کی قیمت، اپنی عیاشیاں ختم نہیں، وزیر اعلیٰ نے 11 ارب روپے کا طیارہ لے لیا، چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کا ہے، اس نے 9 کروڑ کی گاڑی لے لی، اور قوم کے بچوں پر پیٹرول بم پھینک دیا۔ یونیورسٹی کالج جانے والا ہر لیٹر پر 120 روپے گورنمنٹ کو الگ سے ٹیکس دے گا، پیٹرول کی قیمت کے علاوہ۔ مزدور دے گا، کسان دے گا، غریب دے گا۔ سینکڑوں ارب روپے پاکستان کے غریبوں سے جمع کر لیتے ہیں، جاگیرداروں پہ، بڑے بڑے جاگیرداروں پہ ٹیکس نہیں لگاتے۔ یہ ظلم کا نظام ہے۔ شوگر مافیا، چینی مافیا، آئی پی پیز مافیا، 2000 ارب روپے اس بجلی کی ادائیگی ہوتی ہے جو بنتی نہیں ہے چند ہاتھوں میں، اور ہمیں جو ہے وہ ٹیکسوں سے اور مہنگائی سے مار دیتے ہیں۔ یہ جتنے صاف ستھرے بن کر آ جائیں، یہ نظام نہیں چلا سکتے، یہ نااہل لوگ ہیں، تو قوم کتنا اپنا وقت ضائع کرے گی، کتنا زندہ باد مردہ باد کرے گی۔ لیکن قوم کا بھی قصور ہو سکتا ہے، لیکن میرا اور آپ کا بھی تو قصور ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں تک پہنچتے نہ ہوں، کمیونیکیشن کرتے نہ ہوں، ہماری صحیح بات جاتی نہ ہو، لوگوں کے تصور دین کو ہم ایڈریس نہ کرتے ہوں۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو بھی اس کے لیے تیار کریں، اپنی فیملیز کو اس کے لیے تیار کریں، خود بھی دنیا پر کم سے کم انحصار کریں، دنیا میں اتنا رہو، اتنا کرو دنیا کے لیے جتنا دنیا میں رہنا ہے، جتنی بڑی آخرت ہے اس کی فکر کرو۔ ہم تو دیندار لوگوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایک طبقہ پیدا ہو جاتا ہے جو وی آئی پی اسلام کو ریپرزینٹ کرتا ہے، ان کے درس قرآن بھی بس وی آئی پی لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، ان کی محفلیں بھی صرف وی آئی پی ہوتی ہیں۔ نہیں، یہ قرآن سب کا ہے، امیر کا بھی ہے، غریب کا بھی ہے، مڈل کلاس کا بھی ہے۔ یہ دین ہم سب کے لیے، غریب امیر مڈل کلاس ہونا غلط بات نہیں ہے، لیکن امیر کی عمارت غریب کے استحصال پہ نہیں ہونی چاہیے، یہ غلط بات ہے۔ اس لیے قرآن کو ایک تحریک بنائیں، سمجھائیں اور سکھائیں، اللہ کی عافیت میں آئیں، دعائیں سکھائیں، شیطان سے بچنے کی، جادو ٹونے سے بچنے کی۔ میں نے ابھی جمعے کی تقریر میں بھی کہا تھا کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اس کو یاد یقیناً الحمدللہ سب کو ہوتا ہے، بچوں کو بھی ہوتی ہے، دہرائیں، رات کو سوتے وقت پڑھیں، بار بار دہرائیں، معوذتین کہلاتی ہیں یہ۔ اس میں
جنوں سے، انسانوں سے، خبیث لوگوں سے، جادو کرنے والوں سے اللہ کی پناہ میں لینے کی دعا کی جاتی ہے۔ اور اسی طرح اور بہت ساری دعائیں ہیں جو عافیت کو مانگنے والی ہیں، جو ضرر رسانی کرنے والی چیزوں سے بچنے کے لیے ہیں۔ ان دعاؤں کو یاد کریں، اس کی روح کے مطابق پڑھیں۔ اللہ کے آگے جو ہے وہ جھکنا اور بار بار اس سے رجوع کرنا کہ ان گندگیوں سے اور شیطانیوں سے بچائے۔ ہمارے فیملیز میں کتنے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں، کتنی فیملیز ہیں جو ٹوٹنے لگتی ہیں۔ وہ آپ نے حدیث سنی ہوگی نا جس کا مفہوم یہ ہے کہ شیطان کے بھی تو چیلے ہوتے ہیں نا، ذریت ہوتی ہے۔ تو روزانہ وہ اپنی میٹنگ کرتا ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ بھائی تم نے کیا کام کیا، تم نے کیا کام کیا۔ بتاتا ہے میں نے کسی کو جھوٹ بلوا دیا، کسی سے یہ کروا دیا، کسی سے قتل کروا دیا، ہر ایک اپنی رپورٹ دیتا ہے۔ بڑا شیطان سب سے کہتا ہے شاباش تم نے بہترین کام کیا۔ ایک چیلا آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے آج میاں اور بیوی کے درمیان لڑائی کروا دی، تفریق پیدا کر دی، توڑ دیا ان کو۔ شیطان بڑا کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو گلے سے لگاتا ہے، کہتا ہے کام تو اصل میں تو نے کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو اپنے گھروں کو بچائیں۔ بہت سارے مسئلے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہوتے ہیں، جب اہداف چھوٹے ہو جاتے ہیں لوگوں کے، کوئی کہتا ہے مجھے عزت نہیں ملی، کوئی کہتا ہے مجھے سب پوچھا نہیں گیا، کوئی کچھ کہتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ پھر پیسہ، مال، دنیا کو ہی سب کچھ سمجھنا، مسابقت ہے تو دنیا کی دوڑ ہے، اس کا لباس، اس کی گاڑی، اس کا رہن سہن، اس کے میاں کی سیلری، اور ان چکروں میں اس کا زیور، اور ان چکروں میں کیا ہوتا ہے؟ حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، جلا دیتا ہے، جس طرح لکڑی کو آگ جلا دیتی ہے، حدیث ہے نا۔ لیکن یہ حسد پیدا ہوتا ہے، پھر یہ حسد وہاں تک چلا جاتا ہے کہ لوگوں کو سفلی عمل کرنے پہ آمادہ کر دیتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اچھے اچھے لوگ یہ کام کرتے ہیں اور گندے گندے لوگوں کی دکان چلتی ہے۔ تو آپ مسابقت نیکی کی پیدا کریں، دنیا کے مقابلے میں آخرت کو پیش کریں، لوگوں کو مصروف کرنے کے لیے تحریک میں ان کو شامل کریں۔ صرف چند لوگوں کی جماعت اسلامی کو نہ بنائیں، سب کی جماعت اس جماعت اسلامی کو بنائیں، سب کو اپنے ساتھ ملائیں۔ جب آئیں گے تو تربیت ہوگی۔ پہلے سے اپنے لیے کوئی ضابطہ طے نہ کریں کہ یہ تو آئے گا اور یہ نہیں آئے گا، اس کو ایک تحریک بنا دیں معاشرے کی، تو خود ہی لوگ اپنی مصروف۔ اب جو حکومتوں کے تختے الٹنا ہے تو وہ اب تک تو وہ جھوٹ بول کر، پروپیگنڈا کر کر اس وقت لوگوں کو بیوقوف بنا کے رکھا تھا، اب تو خود امریکی عوام کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ سلوک کیا کیا ہے۔ لہٰذا امریکہ اب ایک زوال پذیر اور ڈھلان والی قوت ہے، اور میں پاکستان کے حکمرانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اب اس ڈھلان والی قوت کے ساتھ زیادہ چاپلوسی کی ضرورت نہیں ہے۔ قومی وقار کے ساتھ کام کریں اور ڈٹ کر اپنا موقف بیان کریں۔ پیس بورڈ سے باہر آئیں، غزہ پیس بورڈ سے۔ یہ نام نہاد جعلی پیس بورڈ ہے، اس میں کوئی پیس ویس نہیں ہے۔ اگر پیس پیش نظر ہوتا ڈونلڈ ٹرمپ کے تو ایران پر بچیوں پہ حملہ نہ کرتا۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے، آپ کی جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ تو اس وقت آئسولیٹ ہو گیا ہے، اب وہ کوئی بھی ایڈونچر کر سکتا ہے۔ پوری دنیا کو مل کر روکنا ہوگا امریکہ اور اسرائیل کو اور شیطانی قوتوں کے کہ کوئی ایڈونچر نہ کریں اور یہ نیوکلیر ویپن استعمال کرنے کی طرف جا سکتے ہیں۔ یہ اتنے خبیث لوگ ہیں کہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ جی آپ نے کہا کہ ہماری جو حکومت ہے یہ غزہ پیس بورڈ سے بھی باہر آئے اور امریکہ کی چاپلوسی سے بھی باہر آئی۔ گزشتہ دنوں آپ کی پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی تھی، کیا اس ملاقات میں یہ سارے تقاضے آپ نے ان سے کیے کہ آپ یہ ساری چیزیں کریں؟ دوسرا، گورنمنٹ سطح پہ ابھی تک میکا کا نام نہیں دیا جا رہا، مذمت کی جاتی، آپ نے اس وفد کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ بھی مطالبہ کیا کہ گورنمنٹ؟ دیکھیں ہم نے ساری بات وہ کی ہے، ظاہر ہے ہم کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے ہماری، ہم نے سب باتیں کی ہیں۔ ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ آپ پیس بورڈ سے باہر آئیں اور ساری خلیجی ریاستوں کے ساتھ ہی باہر آ جائیں، اس لیے کہ خلیجی ریاستوں کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ امریکہ ان کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اس جنگ نے بہت ساری چیزیں کھول بھی دی ہیں، یعنی جن کو بلینز اور بلینز ڈالرز دے کر انہوں نے اپنے خلیجی ریاستوں نے اڈے فراہم کیے ہوئے ہیں، یہ اڈے تو ان خلیجی ریاستوں کا تحفظ نہیں کر رہے، یہ تو صرف اسرائیل کا تحفظ کر رہے ہیں۔ تو ان اڈوں کے نتیجے میں یہ برباد کیوں ہوں؟ تو یہ بلاک بنائیں کہ جس بلاک کے نتیجے میں ہمیں جو ہے وہ آزادی ملے۔ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم نے یہ ساری باتیں اپنی حکومت سے کی ہیں، اور ہم افغانستان کے حوالے سے بھی یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ اس میں بھی اب پیس پروسیس کو بہت تیزی سے آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ بہت ہو گیا جتنا ہونا تھا، اور ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں عوام کے درمیان تفریق پیدا ہو رہی ہے۔ یہ لاس حکومتوں کا نہیں ہے، یہ افغان عوام اور پاکستان کے عوام کا لاس ہے۔ اس لاس کو ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔
لہٰذا ہر صورت میں ہر ممکن تدبیر کے ذریعے سے امن کو موقع دیا جائے۔ آپ نے افغانستان کی بات کی ہے تو ایک وفد کی قیادت جو ہے وہ سابق امیر جماعت اسلامی سراج الحق کر رہے ہیں، کیا وہ ایک جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے یہ ہے انڈیویجول یہ ہے؟ جماعت اسلامی کا وفد گیا تھا جس میں پروفیسر ابراہیم صاحب تھے اور عنایت اللہ خان صاحب تھے، عبد الواسط صاحب تھے، ہمارے کوئٹہ کے ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب تھے اور ڈاکٹر اقبال خلیل صاحب تھے، اور انہوں نے وہاں پر اپنا پورا جو بھی ملاقاتیں تھیں اور اپنی کوششیں تھیں وہ کی ہیں، یہاں بھی لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں۔ تو جماعت اسلامی تو امن کے لیے کام کرنا چاہتی ہے اور کر رہی ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو لوگ بھی اس میں اپنی خدمات انجام دے سکتے ہیں وہ کریں، اور ہم تو چاہتے ہیں، ہم نے حکومت سے بھی کہا ہے کہ پاکستان کے علماء کرام بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی علماء کی ایک کمیٹی بنائی جا سکتی ہے جو اس مسئلے کو ریزالو کرنے کی بات کرے۔ البتہ افغانستان کو اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ اس کی سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔ سراج الحق صاحب نے آپ کو کیا بریفنگ دی ہے کہ وہاں سے طالبان نے آپ کے کیا مطالبات ان کے آگے رکھے، سارا ڈائلاگ ہوا؟ ساری راز کی باتیں آپ کو بھری بزم میں کیسے بتا دوں؟ جی وہ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ اب بہت ہو گئی ہے، دنیا اب اس طرح نہیں چل سکتی، اور امریکہ تو زوال پذیر ہے ہی، اب دنیا کے بعض امیر لوگوں کو اپنا ایک نیا نظام تشکیل دینا ہوگا۔ یہ جو نظام ہے نا، یہ دنیا میں معیشت کا نظام، ظلم کا نظام، فساد، یہ تو دنیا کو ڈیلیور نہیں کر سکا۔ دنیا ایک نئے عالمی نظام کی طرف دیکھ رہی ہے، اور وہ صرف اور صرف اسلام ہو سکتا ہے، لیکن اسلام کو صحیح طریقے سے لوگوں تک پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔ یہی تو ہم نے کہا تھا، اگر اس وقت روک بھی دیے تھے تو یہ تو جو ہمارا اسٹاک موجود تھا وہ تو 28 دن کا موجود تھا نا، تو وہ 28 دن کے اسٹاک پہ بھی انہوں نے 55 روپے بڑھا دیے تھے۔ بات یہ ہے کہ یہ تو سارا ملبہ ہم پہ ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ کریں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کا جہاز بیچیں 11 ارب روپے کا، اور 9 کروڑ کی گاڑی جو ابھی تازہ آئی ہے پیپلز پارٹی کے چیئرمین سینٹ کی وہ بیچیں، سب لوگ 1300 cc پہ آ جائیں اور اپنی عیاشیاں ختم کریں۔ تنخواہیں اپنی جو بڑھائی تھیں ان لوگوں نے، MNAs MPs سینٹ اور قومی اسمبلی نے، وہ تنخواہیں واپس اسی جگہ پہ لے کر جائیں، اس سے پتہ چلے گا کہ یہ سیریس ہیں۔ اب انہوں نے جو پیٹرول کی قیمت بڑھائی ہے اس میں 20 روپے لیوی کے بڑھا دیے ہیں، تو آپ یہ بتائیے کہ 120 روپے ایک لیٹر پر ایک غریب آدمی دیتا ہے روزانہ، اگر 1 لیٹر استعمال کرتا ہے۔ کوئی بچہ یونیورسٹی جاتا ہے، کالج جاتا ہے، 1 لیٹر استعمال کم از کم کرتا ہے۔ بائکیا والے ہیں جو پورے مہینے میں 40-50 ہزار روپے کماتا ہے، وہ 10,000 روپے گورنمنٹ کو ٹیکس دیتا ہے، اور یہ بڑے بڑے جاگیردار ٹیکس نہیں دیتے۔ IPPs کے حرام کے پیسے کھا رہے ہیں کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر، یہ حرام کے پیسے ہمارے کھا رہے ہیں اور ہمارے بچوں کے اوپر جو ہے بوجھ ڈال رہے ہیں۔ یہ نہیں چل سکتا نظام اس طرح۔ بانی PTI کو، یعنی عمران خان، نام بھی تو لیا کرو یار، یہ بانی PTI کیا ہوتا ہے؟ عمران خان کو رہا ہونا چاہیے، وہ سیاسی قیدی ہیں، تمام سیاسی قیدیوں کو رہا ہونا چاہیے، اور PTI کو بھی اثر-نو اپنے پورے طرز عمل کا جائزہ لینا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں یہ سارے معاملات پیدا ہوتے ہیں۔ پارٹیوں کو اس سے نکلنا چاہیے کہ جب وہ مشکل میں ہوں تو اسٹیبلشمنٹ مردہ باد، اور جب ڈیل ہو جائے تو اسٹیبلشمنٹ زندہ باد۔